السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا دن کے اندر جو ہم نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، کیا 2 رکعت پڑھی جائیں یا 4 رکعت کر کے پڑھی جائیں، جیسے عصر سے پہلے نماز ہے اور اسی طرح رات کی نماز کے بارے میں بھی؟ جواب اس کا یہ، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جمہور علماء جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں، جن میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کے افضل نفلوں میں دن کی ہوں یا رات کے ہوں ان تصلی رکعتین رکعتین، 2 رکعت پڑھی جائیں، اور بلکہ امام احمد تو اس کے وجوب کے قائل ہیں کہ 2 رکعت سے زیادہ جو پڑھے گا وہ قبول نہیں ہوگی، وہ باطل ہوگی نماز، وہ وجوب کے قائل ہیں سوائے وطر کے، جس کے بارے میں احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ نے 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے اور 9 رکعت بھی پڑھی، جس میں 9 والی رکعت میں صرف جو ہے 8ویں پہ پہلا تشہد اور پھر آخری تشہد، اور باقی میں صرف آخری تشہد کیا، باقی جو ہیں 2 رکھتے۔ اور دلیل کیا ہے؟ حدیث ابن عمر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، دن اور رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ رواہ الترمذی، یہ امام ترمذی نے اپنی جامع میں روایت کیا، 597 نمبر حدیث ہے۔ ابو داؤد کے اندر 1322 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے۔ اور صحیح مسلم میں عقبہ ابن حریث کہتے ہیں قال قلت لابن عمر ما معنی مثنی مثنی، یہ مثنی مثنی کا کیا معنی ہے؟ تو قال تسلم من کل رکعتین، تو جواب انہوں نے دیا کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے ابن عمر سے، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقال ما ترى فی صلاۃ اللیل، آپ رات کی نماز میں کیا دیکھتے ہیں؟ قال مثنی مثنی، آپ نے فرمایا 2 رکعت۔ فاذا خشی احدکم الصبح، کوئی تم میں سے ڈر جائے کہ صبح ہونے والی ہے، اور صلی واحدۃ، تو 1 رکعت پڑھے، فاوترت له ما قد صلی، تو یہ اس کے لیے طاق رکعت بن جائے گی، طاق رکعتیں ہو جائیں گی، یعنی وطر اس کا ساتھ ہو جائے گا جو اس نے پہلے نماز پڑھی۔ تو اس میں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ 1 وطر پڑھنا جو ہے، یہ بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور دن کے بارے میں جو ہے، اس دن کے اندر جو نماز نفلی نماز ہے، اس میں مختلف اس وجہ سے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے جس کے اندر صلاۃ اللیل والنہار کا ذکر آتا ہے کہ دن کی نماز بھی مثنی مثنی ہے، اس کی تصحیح میں اختلاف ہے، اگرچہ شیخ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ دن اور رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ اندازہ کریں ابن عمر کی جو روایت ہے، یہ حدیث جو ہے دن اور رات کی 2 رکعت کی نماز، اس پر امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر یہ باب باندھا ہے، باب التسلیم فی کل رکعتین من صلاۃ التطوع صلاۃ اللیل والنہار، آپ نے باب باندھا اس چیز کا بیان کہ ہر 2 رکعت میں سلام پھیرنا نفلی نماز میں، چاہے وہ دن کی ہو یا رات کی۔ اور اس کے بعد یہ باب لائے ہیں، باب ذکر الاخبار المنصوصہ والدالہ علی خلاف قول من زعم ان تطوع النہار 4 لا مثنی مثنی وساق ادلۃ کثیرہ۔ اور امام اس کے بعد ایک باب لائے ہیں، یہ باب باندھنے کے بعد ذکر کیا ہے ذکر الاخبار، ان خبروں کا ذکر، یعنی احادیث کا ذکر، منصوصہ والدالہ، اور اس چیز پہ دلالت کرنے والی، اس قول کے خلاف جو یہ گمان کرتا ہے کہ دن کی نماز 4 رکعت ہے نفلی، جیسے عصر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت، تو 2 رکعت نہیں، اس کے خلاف بہت سی پھر دلیلیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اور یہ عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت جو ہے صحیح ابن حبان میں بھی ہے، صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، تو یہ روایت صحیح ہے۔ اور دوسری جن روایت کے اندر یہ لفظ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رحم اللہ عمران صلی 4 قبل العصر، اللہ اس پہ رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، تو اس میں نفی نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام نہیں پھیرا یا 4 اکٹھی پڑھی، اس میں مطلق ذکر ہے عدد کا، رکعات کے عدد کا، کہ 4 رکعت پڑھی، یعنی 2 کر کے پڑھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز بھی ہے اور باقی نمازیں بھی ہیں۔ اس کی دلیل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھی، ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھی، اور مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھی، اور عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھی، اور جمعے کی نماز کے بعد بھی 2 رکعت آپ نے پڑھنا آپ سے ثابت ہے۔
اور اسی طرح آپ نے ابو قتادہ کی روایت میں جو ہے تحیت المسجد کے بارے میں فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر وہ دعا کرے، جو آپ نے فرمایا کہ دعا میں استخارہ کی ایسے یاد کرواتے جیسے قرآن کی صورت۔ اور حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ یہ استخارے کے بارے میں ہے، جس میں آپ نے 2 رکعت کے بارے میں فرمایا، اور جمعے کے خطبے کے بارے میں فرمایا کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو 2 رکعت بندہ پڑھ کے بیٹھے، اور مسجد تحیت المسجد کے بارے میں فرمایا کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے بندہ مسجد میں، اگر جس نے ارادہ ہو بیٹھنے کا۔ تو یہ ساری احادیث ہیں جس میں یہ 2 رکعت کا آتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب تشریف لائے اور نماز پڑھائی ہمیں، تو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ دن اور رات کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت جس میں ہے کہ آپ کی رات کی نماز جو ہے 4 رکعت آپ نے پڑھی، پھر 4 پڑھی، اور لا تسأل عن حسنہن، ان کا حسن اور ان کی لمبائی کے بارے میں نہ پوچھو کتنی آرام سے آپ نے وہ نماز پڑھی۔ اس سے بھی مراد 2 رکعت ہے تہجد کی نماز، یہ نہیں ہے کہ 4 اکٹھی رکعت پڑھی۔ تو افضل ترین، افضل کیا ہے، یعنی منع نہیں ہے کسی حدیث میں کہ 4 اکٹھے نفل نہیں پڑھ سکتا بندہ ظہر سے پہلے یا عصر سے پہلے، لیکن افضل اور بہتر کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اور اس میں اجر زیادہ ہے اور یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔